السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جیسے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت سے خود واضح ہو رہا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کی شان، ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت کو ظاہر فرما رہا ہے، اور ابتدائی کلمات ہی سے لوگوں کو کوشن اور تنبیہ کر رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، یہ اولیاء یہ ہمارے خاص بندوں کو، ہمارے محبوبین کو کہتے ہیں اولیاء، تو کہیں ان سے کوئی ان کی شان میں بے ادبی گستاخی نہ کرنا، کہیں ان کے خلاف کوئی بے ادبی کے ناشائستہ الفاظ استعمال مت کرنا۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہمارے اولیاء کو نہ خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ انبیاء کی شان اپنی جگہ مسلم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کی شان بھی، یہ بھی ہم کو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اولیاء کی شان، ان کا مقام و مرتبہ کل بروز محشر میں جب لوگ دیکھیں گے تو اس وقت انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے۔ ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے وہ ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، ما ہم بانبیاء، جو نہ نبی ہے نہ شہید ہے، لیکن اس کے باوجود یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام و مرتبے کو، منزلت کو دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے کل قیامت کے دن۔ کیا مقام ہوگا ان کا، اولیاء کا؟ تو روایت میں، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، وَأَنَّ وُجُوهَهُمْ نُورٌ، ان کے چہرے کھلتے ہوئے نور کی طرح روشن رہیں گے اس کے اندر۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، اور وہ جس ممبروں پر، چبوتروں پر ہوں گے، وہ چبوترا اور ممبر بھی نور کا ہوں گا۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، وہ نور رہیں گے، اور جس کے پر ان کو کھڑا کیا جائے گا وہ بھی نور والے مقامات ہوں گے۔ اور یغبطہم الانبیاء والشہداء، یہ ان کے یہ مقامات کو دیکھ کر، اللہ کی طرف سے عزت افزائی کو دیکھ کر، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء بھی رشک کریں گے،
اور ان کی تعریف کریں گے جو اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ حدیث کو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرما کر یہ آیت کی تلاوت فرمائی، حدیث کے الفاظ ہے، یہ آیت کی تلاوت فرمائی کہ یہ اولیاء سے، یہ اللہ کے بندوں سے کون مراد ہے میرے صحابہ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ آیت جو اللہ کے اولیاء کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یہ اللہ کے اولیاء کل قیامت کے دن یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر ہر کوئی رشک کر رہا ہوگا۔ تو یہ اولیاء اس وجہ سے قرآن کریم میں، احادیث میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف اولیاء کا ذکر فرمایا، احادیث میں مختلف اولیاء کی صفتیں اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ولی سے محبت کرنا، اولیاء سے محبت کرنا، یہ محبت رسول سے محبت کی طرف لے جاتی ہے، ان کی محبت، اور رسول کی محبت اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ جو اولیاء سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ اس کے رسول سے بھی محبت کرے گا، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ اس رسول کی محبت کا دعویٰ کر رہا لیکن اولیاء سے محبت کرے، ضروری نہیں، لیکن اولیاء کی محبت جن کو مل جاتی ہے اس کے صدقے میں اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ان کو مل جاتی ہے۔ یہ بات گارنٹی اور پکی بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اولیاء کو مانتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر۔ لیکن اس کے الٹا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اولیاء کی شان میں گستاخی، بے ادبی، تنقیدیں، یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں یہ تنقیدیں کرنے والے، اولیاء کے اوپر بے ادبی کرنے والے ہر زمانے میں پائے گئے اور پائے جاتے رہیں گے۔ اس چیز کا علم اللہ کو بھی تھا، رسول کو بھی تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تنبیہ فرما دی، اور حضور پاک علیہ السلام بلکہ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، من عاد لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے لیے۔ ولی کی دشمنی، ولی کی بے ادبی، ولی کی گستاخی جو کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے، اس کے اندر مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان کی دعوت دے رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایک ولی سے، من عاد لی ولیا، ایک ولی کی دشمنی اور ان کی بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اولیاء کے سردار سے اگر تنقید کرتا ہے، سردار اولیاء کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو وہ اللہ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے، اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء سے محبت، اولیاء کے ساتھ جڑے رکھنے میں ہمارے ایمانوں کی سلامتی ہے۔ جب تک ہم اولیاء سے جڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی رہے گی، رسول کی محبت بھی رہے گی۔ کیوں؟ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی سورہ کے اندر، سورہ فاتحہ میں فرما دیا کہ صراط مستقیم پر چلا بول کر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ نے ویسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم صراط مستقیم مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن کن کا، کون سا راستہ؟ سیدھا راستے سے مراد صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت آ گئی کہ یہ انعام یافتہ لوگ، انعام والے لوگ ہے کون؟ جن کے راستے پر چلنے کا ہم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسری آیت میں کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ فرما رہا ہے کہ تم کو صراط مستقیم کو اگر معلوم کرنا ہے تو تم انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین کے راستے کو دیکھو، ان کے راستے پہ چلو، خود تم کو صراط مستقیم مل جائے گا تم کو اس کے اندر۔ اگر تم ان کے راستے سے ہٹ کر تم صراط مستقیم کی طرف جاؤ گے
تو اللہ تعالیٰ کے یہ آیت اور قرآن کی یہ آیات کے ذریعے سے یہ بالکل خلاف جا رہا ہے بات کہ تم ان کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ اپنا اختیار کرو گے، انبیاء کو یا اولیاء کو راستے میں چھوڑ دو گے، تو پھر وہ راستہ تمہارا صراط مستقیم کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان کا حکم دے رہا ہے، تقوی کا حکم دے کر اب یہاں پر بس نہیں کر رہا ہے بس کافی ہے تمہارے لیے ایمان تقوی کو باقی رکھتے ہوئے سلامتی کے ساتھ آگے زندگی بسر کرو، نہیں، اپنے ایمان اور تقوی کو یہ حاصل کرنے کے بعد اس کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو نیک بندوں کے ہمارے ساتھ ہو جاؤ، تو تمہارا ایمان بھی باقی رہے گا، تقوی بھی باقی رہے گا تمہارا۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں فرما رہا ہے نیک لوگوں؟ صادقین کون ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں صادقین سے مراد یہ انبیاء بھی ہے، صدیقین بھی ہے، شہداء بھی ہے، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہے، یہی صادقین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پوری صداقت اور امانت کے ساتھ زندگی گزاری اور مخلوق خدا کی ہدایت اور رہبری کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ ان کے راستے پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اب یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کو ایمان بھی چاہیے، تقوی بھی چاہیے، لیکن تقوی کیسے ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہو سکتا ہے، وہ تقوی معلوم کرنا۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، کیسے ڈرے جاتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کے سیمپلز دیکھنا ہے، نمونے دیکھنا ہے تقوی کے، تو ہمارے اولیاء کے پیچھے ہو جاؤ، وہ ہمارے تقوی کے معیار ہیں، ہمارے تقوی کے نمونے ہیں وہ لوگ ہمارے، ان کو دیکھیں گے تو تم کو کیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، کیسے تقوی اختیار کیا جاتا ہے، تم کو تمہارے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اس کے اندر۔ اسی وجہ سے یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولیاء کی محبت، نیک لوگوں کی محبت یقیناً یہ بندے کو، انسان کو، مسلمان کو یہ ولی کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ ایک صحابی رسول آ کر حضور پاک علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں کہ آدمی من احب قوما ولم یلحق بہم، کہ کوئی شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی جماعت سے، مسلمانوں کی جو نیکوکاروں کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، صدیقین جماعت ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ولم یلحق بہم، لیکن ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے تقوی کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے کردار و اخلاق تک نہیں پہنچ سکتا، محبت تو ہے اس کے پاس لیکن ان کی طرح عمل نہیں ہے، ان کی طرح عبادت نہیں ہے، ان کی طرح تقوی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ کیا یہ محبت ایسے لوگوں سے کیا کام آ سکتی ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا اس کا۔ تو یہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث بندگان خدا کے لیے یہ بہترین خوشخبری ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی، کوتاہیاں ہونے کے باوجود بھی اولیاء سے، انبیاء سے، صلحاء سے، صدیقین، شہداء سے، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ان کی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرما رہے ہیں کہ اے عوام الناس، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ حدیث ہمارے لیے اور تمہارے لیے ایک خوشخبری سنا رہی ہے کہ جس سے محبت کریں گے کل قیامت میں ہمارا شمار اسی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ کہ ان کے مقامات بلند ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی معیت ہوگی، ان کا ساتھ ہوگا، ان کی رفاقت ان کی ساتھ ہوگی اس کے اندر۔ تو جیسا کہ کہا گیا کہ جو لوگ دنیا میں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ کس کے ساتھ رہیں گے؟ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انعام یافتہ بندوں کے ساتھ رہیں گے۔ کون ہے وہ؟ من النبیین، انبیاء ہے، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے ساتھ کیسا ہوں گا،
نبی کے ساتھ عام امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ نبی کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں وقتاً فوقتاً نبی سے ملاقات بھی کرائے گا، نبی کا دیدار سے بھی اس کو مشرف کرے گا، یہ اس کے ساتھ ہونے کی علامت ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے اس کے اندر کہ خالی اگر کوئی شخص اگر ولی سے محبت کرتا ہے تو یہ کہا گیا کہ کل قیامت میں وہ ولی کے ساتھ ہوگا، تو پھر ولی عمل کرنے کے باوجود بھی اس کو بھی وہی مقام ہے، تم محبت کرنے کے بعد تمہاری کوتاہیوں کے باوجود بھی تمہارے کو وہ مقام ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ولی کا مقام تو عرفہ و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، لیکن محبت کرنے کی وجہ سے کل وہ ولی کی محبت ایسے کام آئے گی کہ ولی سفارش بھی کرے گا تمہاری، اور وقتاً فوقتاً ولی سے تم کو ملاقات کا بھی موقع ملے گا، دیدار کا بھی موقع ملے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا المرء مع من احبا، تو یہاں ایک ولی کی محبت یہ انسان کو دنیا میں آخرت میں کام آتی ہے۔ تو جو اولیاء کے سردار سے اور اولیاء کے امام سے، سردار اولیاء سے جو محبت کرے گا، یقیناً ان کی محبت یقیناً وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اونچا مقام عطا فرمایا تھا، وہ شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ علماء فرماتے ہیں، جیسا ابھی میں نے شعر میں پڑھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ غوث اعظم اولیاء کے درمیان میں ایسے ہیں جو محمد درمیان انبیاء، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان میں ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ جیسے انبیاء میں حضور کا مقام منفرد ہے، ممتاز ہے، حضور کو امامت حاصل ہے، سرداری حاصل ہے انبیاء کی، اسی طرح اولیاء کی سرداری اور اولیاء کی امامت غوث پاک کو حاصل ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منفرد اور انوکھا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ کو، چنانچہ کیا علماء نے یہاں تک فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام یہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہ مظہر اتم ہیں، اللہ کی مظہر، اللہ کی تجلیات، اللہ کی ذات و صفات کے مظہر حضور ہیں، اور حضور کے ذات و صفات و تجلیات کا مظہر اور مرکز غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ تو حضور کے مکھڑے، حضور کے چہرے میں رب کی زیارت ہوتی ہے، رب کا دیدار اور اس کا جمال نظر آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کی زیارت کر لی اس کے اندر۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں جس نے غوث کو دیکھا، گویا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کے جمال کو دیکھ لیا اس نے۔ تو یہ مظہر بنا کر غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے، حضور کے مظہر بنا کر اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ معاملات جو امام الانبیاء کے ساتھ ہوئے تھے، یہ امام الاولیاء کے ساتھ بھی تقریباً وہی معاملات، کہ مطلب کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے ڈنکے بجے جا رہے ہیں، حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی حضور کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہم نظر آتا ہے ہم کو کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش سے سینکڑوں برس پہلے سے آپ کی آمد کے ڈنکے چرچے ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، انہوں نے خوشخبری سنایا 5ویں صدی ہجری میں ایک حضور کے خاندان سے ایک فرد، ایک شخص، ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو غوث اعظم کہا جائے گا، اور وہ تمام اولیاء کا سردار ہوگا۔ حسن بصری نے خوشخبری دیا۔ جنید بغدادی سن 2 ہجری کے ہے، یہ حضور کے غوث پاک کے تقریباً 200-300 سال پہلے کے ہے۔ جنید بغدادی نے بھی خبر دیا کہ میں نے مراقبے میں معلوم کیا کہ 5ویں صدی ہجری میں لوگوں ایک اللہ کا ایک منفرد ولی آنے والا ہے جس کو غوث اعظم کہا جائے گا۔ تو یہ جو خوشخبریاں نبی کے لیے جو دی جا رہی تھی، وہ امام الاولیاء کے لیے بھی وہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ہر کوئی اپنے غوث پاک کے آنے سے پہلے خوشخبری سنا رہا ہے۔ غوث پاک کے آنے سے پہلے ان کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں، چرچے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ آنے والے سے پہلے جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے کیا کہا
کہ وہ آنے کے بعد کیا کہیں گے کہ میرا یہ قدم یہ اولیاء کی گردنوں پر ہوگا، یہ کلمات بھی کہیں گے، یہ بات بھی پہلے کے بزرگوں نے بیان کر دی اس کے اندر۔ وہ آئیں گے، غوث اعظم بھی بنیں گے، تمام اولیاء میں اونچا مقام بھی رکھیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جامع مسجد میں بغداد کی آپ منبر پر بیٹھ کر یہ کلمات فرمائیں گے کہ میرے یہ قدم یہ اللہ کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس کے اندر یہ فرمائیں گے۔ یہ پہلے سے خوشخبری انہوں نے سنائی۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی جس وقت آمد ہو رہی ہے، جس سال حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ حضور کی آمد کے ساتھ ہی جتنے علاقے میں جتنے لوگ، جتنی مائیں حاملہ تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ لڑکے عطا فرمائے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی گھر بھی حضور کی آمد کے وقت میں کوئی گھر غمگین نہ ہونے پائے، ہر کوئی خوشی سے جھوم جائے اس کے لیے، کیونکہ وہاں پر اس وقت بچی کے پیدا ہونے سے لوگ کیا کرتے تھے، اس کے اندر یہ غمگینی کا اظہار کرتے تھے، اس کے اندر افسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں لڑکا پیدا فرمایا۔ تو اسی طرح ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بھی دیکھتے ہیں، تو جس وقت جس مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، اس دن یہ مقام جیلان میں اطراف و اکناف میں جتنی حاملہ عورتیں تھیں، مورخین نے گن کر ان کی تعداد بھی بتائی، 1100 حاملہ عورتیں تھیں۔ وہ 1100 حاملہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو لڑکے تولد عطا فرمائے، سب کو لڑکے ہوئے۔ اور یہی نہیں بلکہ مورخین نے یہ بھی لکھا، وہ لڑکے آگے جانے کے بعد اپنے وقت کے ولی بنے، اولیاء بنے اس کے اندر۔ اب دیکھیے اتنی سی نسبت غوث اعظم کے پیدائش کے دن پیدا ہونے والا، پیدائش سے دوسرے بچوں کو نسبت ہوئی، صرف اس دن ہم بھی پیدا ہوئے، اتنی نسبت غوث پاک کی، ان کو کیا بنا دیا، ان کو وقت کا ولی بنا دیا اس کے اندر۔ تو اتنی نسبت سے جب کیا ہو رہا ہے کہ اپنے وقت کا وہ ولی بن جا رہا ہے، تو اب اس ذات کی جس کی نسبت سے یہ ولی بن رہے ہیں، اس ذات کی کرامتوں کا، اس ذات کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا اس کے اندر۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اس طرح کا معاملہ یہ ابتدا ہی سے ہوتا رہا۔ چنانچہ جب آمد آپ کی ہو رہی ہے، جس دن آپ تشریف لائے، تو روایتوں میں کیا آتا ہے اس کے اندر کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جب ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار ابو صالح کے خواب میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، خواب میں تشریف لاتے ہیں، لا کر فرماتے ہیں، اے ابو صالح مبارک ہو تم کو کہ تمہارے یہاں ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو کیا ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ہوگا اور تمام ولیوں کا سردار ہوگا، اور جو جس کو غوث اعظم کہا جائے گا، غوثیت کے مقام پر وہ فائز ہوگا، اور تمام اولیاء میں اس کو وہ مرتبہ اور مقام ہوگا کہ وہ ایک دن یہ کہے گا کہ رقبتی حاضی علی کلی قدم اولیاء اللہ، میرا یہ قدم یہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا، یہ کہے گا وہ۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے آ کر ان کے والد کو خوشخبری سنائی کہ تم کو یہ لڑکا، ایسا لڑکا تولد ہوگا۔ چنانچہ ہم کیا دیکھتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوتے ہیں، پیدائش کے ساتھ ہی یہ جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ ایک ولی وہ ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، عبادت و ریاضت کے بعد اس کو ولایت کا مقام دیا جاتا ہے، لیکن بعض اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو مادر ذات ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں، ماں پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ وہی تھا کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ولایت کو لے کر پیدا ہوئے، ولایت کے ساتھ پیدا ہوئے، اور چنانچہ پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہو گیا۔ یہ کرامتوں کا ظہور ہونا یہ آپ کی ولایت کو لے کر آنے کا یہ ثبوت ہے اس کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ کہا گیا، آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، دونوں طرف سے سادات، یہ نجیب الطرفین جن کو کہا جاتا ہے، دونوں طرف سے سرداری آپ کو حاصل ہے، والد کے خاندان کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی ہے۔ اور پھر یہ آپ ابتدا میں جیسا کہ والد بزرگوار کا جلدی انتقال ہو گیا،
آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ تو تھی، آپ کی پرورش کرتی ہے، نگہبانی کرتی ہے، اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں، ابتدائی حفظ قرآن کرتے ہیں، ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی کھیت تھا، باغ تھا، فلاں تھا، وہاں پر آپ اس کی نگرانی کرتے، دیکھ بھالی کرتے۔ ایک مرتبہ کوئی بیل وہاں پر تھا تو اور دوسرے بچے بھی وہ بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو آپ بھی اس کے وہ باغ میں جاتے جاتے اس کے پیچھے جانے لگے، تو بیل نے مڑ کر دیکھا، دیکھ کر اپنی زبان سے کہا، اے عبد القادر تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ یہ سننا تھا۔ فوراً اپنے گھر آتے ہیں، گھر کو آنے کے بعد اپنے گھر کے چھت پر چڑھتے ہیں، تو گھر کی چھت پر سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میدان عرفات نظر آتا ہے۔ لوگ پورے عرفات کے میدان میں سب احرام باندھے ہوئے وہاں پر جمع ہیں۔ وہ فوراً آ کر اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان یہ معاملہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے، مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ اب میں یہاں سے علم کے میدان میں آگے ترقی کروں، اور یہاں سے نکل کر جہاں پر علماء کا مرکز ہے، علماء کی سرزمین جہاں پر ہے، بغداد کو جاؤں اور بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کروں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو والدہ محترمہ نے آپ کو بخوشی اجازت دیا اور خوش ہو گئی کہ میرا لڑکا یہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے یہ سفر کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے 40 اشرفیاں، 40 دینار آپ کے کپڑوں میں اندر باندھ کر آپ کو روانہ کیے، اور کہا کہ اے عبد القادر یاد رکھو کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ اشرفیوں کو تم اپنے ساتھ رکھو کہ وقت پر تم سفر میں کسی وقت تم کو یہ کام آ جائے، یہ کہہ کر آپ کو روانہ فرما دیتی ہیں۔ تو آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ راستہ طے کرتے ہوئے بغداد کے لیے جانا ہے۔ وہاں پر کئی سینکڑوں میل کا سفر ہے، وہاں پر جانا ہے۔ اب ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلے کے ساتھ آپ بھی وہاں پر نکل پڑتے ہیں، اور چلتے چلتے رستے میں جیسے کہ واقعہ مشہور ہے ڈاکوؤں کا، یہ ٹولی ملتی ہے، سب لوگ آپ کے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اور جب پوروں کو لوٹنے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ایک ڈاکوؤں میں سے جو ایک ڈاکو آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ بچے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں دینار ہیں میرے پاس۔ تو ڈاکو کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو، تم کو خیال نہیں آتا؟ تم نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنا رہتا، ماں کی نصیحت نہ سننا ہوتا تو اشرفیاں میں بچا لیتا، میری ماں نے وصیت کیا رہا تو میں جھوٹ نہیں کہتا۔ تو اس کو یقین نہیں، کہاں ہے اشرفیاں؟ اس نے کہا تو غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرے اندر گریبان کے اندر کپڑے میں باندھ کر وہ اشرفیوں کو رکھا ہے۔ تو اس کو یقین نہیں آتا، حیرت کرتا کہ یہ بچہ ایسا بولنے کی کیا نوبت تھی، وہ دکھ رہا بھی نہیں، پیسے کچھ بھی نہیں، اپنے سردار کے پاس لے جاتا وہ، کہ سردار کے پاس لے جا کر کہتا ہے کہ سردار یہ بچے کا انوکھا معاملہ دکھ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اشرفیاں ہیں، اور اس کی ماں نے اس کو گریبان میں اور اس کے اندر کپڑے میں باندھ کر رکھی ہے۔ تو سردار ڈاکوؤں کا کہتا ہے کہ بتا بچے سچ بول رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے اس کے اندر۔ چنانچہ کپڑا کھول کر، سیون کھول کر جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر 40 دینار پائے جاتے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اے بچے بتا کہ تو اس کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی تجھ کو؟ تو اگر ظاہر نہیں کرتا تو ہم تیرے کپڑے کھول کر، سیون کھول کر تو نہیں دیکھ رہے تھے، اس کے اندر تو ظاہر کیوں کیا؟ تو ظاہر تیرے پیسے بچ جاتے تھے، تیرے کو کام آتے تھے۔ اس نے کہا پیسے تو بچ جاتے تھے، لیکن میری ماں سے کیا ہوا وعدہ میرا، یہ میں وعدہ خلافی ہو جاتی، وعدہ رہ جاتا میرا۔ تو کہا کہ کیا ماں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا میری ماں نے نکلتے وقت پیسے دے کر یہ سفر کے لیے پیسے تو دیا تھا، ساتھ میں یہ کہا تھا بیٹا کوئی بھی حالات پیش آ جائے، کیسی بھی حالات سخت ہو جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اپنی ماں کی وہ نصیحت کو پر عمل کرنے کے لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے میں نے سچ کہا۔
یہ بچپنے کی یہ بات کا وہ اثر اور تاثیر ہوئی کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار نے کہا کہ تم اپنی ایک ماں کی نصیحت کے خلاف کرنے کے لیے تم کیا معلوم کیا ہے راضی نہیں ہوئے ہو، اور ہم ہیں کہ دن رات اپنے مالک حقیقی کے وعدوں کے خلاف اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اے بچے، اب ہم تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، آئندہ سے ہم یہ ڈکیتی کا یہ پیشہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم عقل حلال کمائیں گے اور عقل حلال کما کر کھائیں گے۔ وہ سردار ڈاکوؤں کا جو تھا وہ توبہ کر لیا۔ جیسا اس نے توبہ کیا تو جتنے ٹولہ تھا ڈاکوؤں کا، ان سب نے کہا کہ سردار نے جب توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں، سب کے سب توبہ کر لیے اس کے اندر۔ اب دیکھیے، یہ مادرزاد ولی ہونے کی علامت اور ثبوت تو نہیں تو اور کیا ہے اس کے اندر؟ بچہ ہو کر ابھی سے یہ لوگوں کو رشد و ہدایت کے سامان مہیا کر رہا ہے، ابھی بچپنے کے 8-10 سال کی عمر ہے، ابھی سے انقلابات یہ آ رہے ہیں کہ ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق مل جا رہی ہے اس کے اندر۔ اب اس سے بڑھ کر ولایت کے لیے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ چنانچہ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر بغداد کو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے وہاں کے علماء اور مدرسہ نظامیہ بلکہ مشہور تھا وہاں پر بغداد میں، اس میں آپ داخلہ لیتے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے اور محدثین سے مفسرین سے سب علم حاصل کرتے ہیں۔ اور وہاں علم کے دوران میں آپ کو کافی صعوبتیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کھانے کے لیے بھی کچھ میسر ہوتا نہیں ہوتا، آپ کبھی کھائے کبھی نہیں کھائے، اس طرح آپ علم حاصل کرتے رہے۔ علم کے جب اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اور مدرسہ نظامیہ میں بغداد کا جو مدرسہ تھا وہاں آپ نے فراغت حاصل کر لیا مکمل، تو آپ نے اب یہ چاہا کہ اب میں علم ظاہری سی تو فراغت حاصل کر لیا ہوں، اب علم باطنی جس کو کیا ہے پیری مریدی کے ذریعے جو حاصل ہوتا ہے، یا باطنی علم جو سینہ در سینہ ہوتے ہوئے آتا ہے، اب آپ کو اب تلاش تھی ایک مرشد کامل کی، کہ کوئی مرشد کامل مجھے ملے اور ان کے ہاتھ پر میں بیعت کروں اور میں اپنے یہ باطنی راہ سلوک کو طے کرتا ہوا میں رب کا قرب حاصل کروں اس کے لیے۔ تو پہلے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا کہ جب کوئی عالم ظاہری علوم سے بہرمند ہو جاتا تو اس کو فوراً اس کے بعد کیا کرتے، کسی مرشد کے پاس لے جا کر اس کے ہاتھ پر اس کو مرید بناتے، تاکہ یہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ ظاہری الفاظ کے علم کے ساتھ اس کی باطنی اسرار اور رموز کا بھی علم اس کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے کرتے تھے اس کے اندر۔ وہ زمانے تک یہ طریقہ رہا تھا، وہی سلسلہ اس وقت بھی چل رہا تھا۔ تو آپ کو تلاش تھی کہ کوئی مرشد کامل ملے، کوئی مجھ کو باطنی سلوک طے کراتا ہوا رب کا مقرب بنا دے۔ تو آپ کیا کرنے لگے؟ اب عبادت ریاضت کرنے لگے، مجاہدہ کرنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ یہ سمندروں کے اطراف میں یہ کھانے کو کچھ بھی نہیں رہتا تو کبھی کبھار تو پتے کھا لیتے، پتے کھا کر سمندر کا پانی پی کر اب آپ اس طرح گزار دیا کرتے تھے۔ عبادت پہ عبادت، ریاضت پہ ریاضت، یہ مختلف محنت شاقہ کر کے رب کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ تو آپ نے کہا کہ اب میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ وہ مرشد کامل آ کر مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھلائے گا اور اپنی ارادت میں مجھ کو شامل نہیں کرے گا، میں اب کچھ کھاؤں گا نہیں، یہ طے کر لیا آپ نے۔ چنانچہ آپ ایک مرتبہ اسی طرح مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے کئی دن سے کھایا نہیں پیا نہیں، یہ آپ تہیہ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ کوئی آئے گا تبھی اس کے ہاتھ سے کھاؤں گا، اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ تو حضرت ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہوتے ہیں، وہ اس مقام پر وہ تشریف لائے اور آ کر آپ نے کہا، عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نوالے منہ میں ڈالے، اپنے ہاتھ سے کھلایا، تو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ منہ کھولو۔ انہوں نے جب کہا تو آپ سمجھ گئے کہ مرشد کامل اللہ نے مجھے دلا دیا ہے اس کے اندر۔ تو آپ منہ کھولے، چند نوالے انہوں کھلائے۔ نوالے کھانا تھا کہ دل کی دنیا میں تبدیلی آ گئی، دل کے اندر انقلاب آ گیا، اور وہ اس کے نوالوں کے انوار اور روشنی اور اس کی تجلیات دل تک پہنچ کر
شرح صدر ہو گیا، سینہ کھل گیا۔ پھر اس کے بعد ابو سعید مغرمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبد القادر تم نے ہم کو بہت انتظار کرایا، کافی انتظار سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، امانت کو لیے ہوئے ہم کہ تمہارے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب عبد القادر نامی آئے گا، ہم اس کو امانت دے دیں گے۔ آپ نے کہا کہ کئی کی امانت ہے؟ آپ نے کہا کہ تم ہمارے مرید ہو گئے ہو، اب ہم تم کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ خلیفہ بنانے کے بعد آپ خرقہ خلافت جس کو کہتے ہیں، خلافت کی چادر جس کو کہا جاتا ہے، وہ خرقہ خلافت دیتے ہوئے ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چادر ہمارے پاس امانت تھی، یہ چادر کس کی ہے تم کو معلوم؟ حضور پاک علیہ السلام کی یہ چادر ہے، حضور نے حضرت علی کو دیا تھا، حضرت علی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ وہ سلسلہ ہوتے ہوتے مجھ تک پہنچا تھا، اور مجھ کو حکم دیا گیا تھا کہ 5ویں صدی ہجری میں یہ ایک لڑکا پیدا ہوگا عبد القادر نامی، وہ خاندان نبوت سے ہوگا، اس لڑکے کو یہ خرقہ خلافت چادر دینا، یہ ہم انتظار میں تھے، لو اب یہ تم کو ہم امانت تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ وہ چادر آپ کو اڑائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ خلافت کی چادر اوڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ مختلف آپ راہ سلوک بھی طے کرتے ہیں اس کے اندر، اور پھر راہ سلوک طے کرنے کے بعد عبادت میں تو زیادہ تھے۔ مدرسہ نظامیہ میں آپ کیا ہے بعد میں آپ کو مقرر کیا گیا، وہاں بچوں کو پڑھاتے تھے آپ، حدیث پڑھانا، فقہ، تفسیر وغیرہ پڑھانا، تو درس و تدریس میں تو آپ مشغول تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں عبادت بھی ایسی مشقت والی عبادت کرتے تھے، عبادت شاقہ کرتے تھے اس کے اندر کہ آپ کی عبادت کو دیکھ کر یہ شیطان بھی مچل گیا، اس کو بھی کیوں ایک سجدہ اس کے لیے بھاری تھا، ایک سجدہ نہیں کر سکا، اب کثرت سے عبادت اس کو سر سکتی تھی، تو اس نے یہ کیا ایک مرتبہ کیا کیا، اس نے یہ ایک ایسا کھیل کھیلا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اچانک اس کیا ہے وہ شیطان آیا اپنے کرتبوں کو لے کر، ایسا معلوم ہوا کہ ایک ابر کا احساس چھا گیا ہے، کوئی ایک ایسا روشنی آسمانی دنیا سے یہ ان کے سامنے عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ روشنی پھیل گئی، اور پھیل کر وہاں سے کوئی نمودار ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اے عبد القادر ہم تیری عبادت سے خوش ہو گئے، ہم تیری ریاضت سے خوش ہو گئے ہیں، آج سے ہم تمہاری عبادت کو معاف کرتے ہیں، تمہارے نمازوں کو معاف کرتے ہیں، آج کے بعد سے تم جو چاہے کر سکتے ہو، ہم تم سے راضی ہیں، خوش ہے، اب تم کو عبادت کی ضرورت نہیں، جا کر وہ کہنے لگا اس کے اندر۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا آپ نے کہ جب ولی کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی تو شیطان پوشیدہ ہو سکتا ہے اس کی نگاہ، کہ ولی کی نگاہ سے شیطان کیسا پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فوراً ہی پہچان لیا اور کہا کہ اے ملعون یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، یہاں پر مجھ کو بھٹکانے کے لیے آیا ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ عبادت معاف؟ ارے عبادت میرے نانا جان کو، میرے دادا جان کو، حضور پاک علیہ السلام کو عبادت معاف نہیں ہوئی تو مجھ کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو مجھے بھٹکانے کے لیے آیا، یہاں سے نکل جا۔ تو وہ شیطان وہاں سے جاتے وقت کہا کہ عبد القادر یقیناً تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، میں ایسے لوگوں کو ورغلا کر کئی لوگوں کو بھٹکا چکا، کئی لوگوں کو ان کے نیکیوں سے ان کو روک چکا ہوں، تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاتے وقت بھی مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، علم نے بچایا کہتا ہے، ارے علم تو وہ ہے جس نے تجھ کو لے ڈوبا تھا، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھ کو بچا لیا، رب کے فضل نے بچایا۔ تو وہ کیا ہے منہ کی کھا کر وہاں سے واپس ہو گیا۔ تو یہ ایسی عبادت بھی کرتے تھے، اور ایسے ایسے مسائل وہاں پر آتے تھے بغداد کے مدرسے میں جو اس زمانے کے لوگ بھی اس کو حل نہیں کر سکتے تھے، آپ چٹکیوں پر وہ مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون کا مسئلہ آیا کہ اس کے شوہر نے اس کو یہ کہا کہ میں اگر ایسی کوئی عبادت نہ کروں جس عبادت میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں رہنا، ایسی عبادت کروں گا میں، اگر ایسی عبادت نہیں کر سکا تو تیرے پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اب وہ شخص کیا ہے پورے بغداد میں پھر رہا ہے، علماء سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسا کہہ دیا، اب میرا کیا حکم ہے؟ سب لوگوں نے کہا کہ
ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی شریک رہتا ہے. تم نماز پڑھیں گے تو کوئی نہ کہیں نماز ہو رہی ہے، روزہ رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں روزہ ہر کوئی رہتا ہے اس کے اندر. وہ عبادت میں کوئی شریک نہیں رہنا، میں تنہا وہ عبادت کرنا، تو طلاق سے بچ جائے گی. اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو تیرے کو طلاق. تو سب لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، اطعام ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں کوئی شریک نہ ہو تو تنہا کر سکے. اب تیری بیوی پہ طلاق پڑنے والی ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی. ہر ایک نے کہا. اب انہیں سب جگہ پھر کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایسا کہا ہوں اپنی بیوی سے. اور سب لوگوں نے کہا کہ کوئی میرے لیے کوئی صورت نہیں نکل سکتی طلاق سے بچاؤ کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے ایک صورت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا. وہ خوش ہو گیا کہ کیا ہے، بیوی کو غصے میں تو بول دیا تھا طلاق بول کر، لیکن اب انہیں افسوس کرتے پھر رہا تھا، ندامت سے پھر رہا تھا. تو اس نے کہا، خوش ہو گیا، کہا کہ اے غوث پاک بتلائیے کیا طریقہ ہے کہ میری بیوی کو طلاق سے بچ سکوں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو مکے کو جا، کعبۃ اللہ کے قریب جا اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر وہاں جو طواف کر رہے ہیں لوگ، ان لوگوں کو 5 منٹ کے لیے روک دے، اور روک کر تو تنہا وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر لے. تو وہ طواف ایسے عبادت ہے کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں رہے گا، تو ہی خالی عبادت کرے گا، تو تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی. اس کا تو چنانچہ یہ راستہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا اور یہ طریقہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. غوث پاک نے فوراً چٹکیوں میں اس کے مسئلے کو حل فرما دیا اس کے اندر. اور جہاں پر علم ہوتا ہے تو علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو بلندی دیتا ہے. تو اسی لین کے لوگ جو علماء ہوتے ہیں اس کے اندر ہر زمانے میں ان کو کچھ حسد بھی ہوتا ہے، کچھ بغض بھی ہوتا ہے زمانے میں. آپ کے زمانے کے بھی بڑے بڑے اس زمانے کے علماء جو تھے کہ ہر کوئی یہ دیکھتا کہ ان کے پاس آ کر علم حاصل کرنے والا شاگرد چند دن کے لیے آتا، جب غوث پاک کے پاس جاتا تو ان کے پاس آنا چھوڑ دیتا. بڑے بڑے علماء کے پاس آنے والے اور شاگردیں پورے کیا ہوتے کہ وہ اپنے علماء کو، اپنے استاد کو چھوڑ کر غوث پاک کے پاس آ کے ان کی محفل میں بیٹھا کرتے اس کے اندر ہے. تو اب علماء کو بھی تھوڑا سا دل میں ان کے یہ حسد اور تھوڑا سا دل میں کینہ پیدا ہو گیا. اور ایک مرتبہ تو کیا ہوا کہ سب کے سب یہ ایک جو مخالفین تھے آپ کے علماء میں، ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اپن یہ پورے تیار کر لیں گے. تقریباً 100 کے قریب علماء پورے ایک مسائل بڑے نازک اور کیا ہے مشکل مسائل کو انہوں نے طے کر لیا کہ میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا، سب جا کے غوث پاک سے پوچھیں گے. سب کا جواب دے دیے تو ٹھیک ہے، بولیں گے آپ کی ولایت ہے. اگر جواب نہیں دے سکے تو بولیں گے کہ ولی آپ یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیے. سب جنوں بولے ٹھیک ہے، بلکہ ہر ایک نے ایک مشکل سے مشکل مسئلے اپنے اندر سوچ لے کے غوث پاک کی محفل میں گئے پہنچے. جیسا ہی وہاں پر پہنچنے کے ساتھ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کو بھی دیکھ لیا، ان کے دلوں کی حالت کو بھی دیکھ لیا، ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی دیکھ لیا. جن اولیاء اللہ سے لوح محفوظ چھپا ہوا نہیں رہتا تو وہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا رکھی ہوئی بات کیسے چھپ سکتی ہے اس کے اندر. تو یہ دل میں کیا لے کر آئے تھے غوث پاک نے اس کو محسوس کر لیا اس کے اندر. اور جیسا ہی غوث پاک کی محفل میں بیٹھے اب کچھ سوال کریں گے اور ان سے کیا استفسار کریں گے. جتنا علم تھا وہ پورے علماء کا علم سلب ہو گیا، پورا علم سلب ہوگا ان کا. وہ ایک سوال تو دور کی بات ہے، جتنا علم قرآن و حدیث کا حاصل کرے تھے وہ پورا علم ختم ہو گیا. انہوں ٹٹولے سینے میں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا اس کے اندر. اب لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے سب کے سب. وہ علماء چیخنے چلانے لگے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب آئے، ہر ایک کو اپنے سینے سے لگاتے گئے. جیسے سینے سے لگاتے گئے ان کا کیا ہے کھویا ہوا علم ان کا واپس سینوں میں ان کا آتے گیا اس کے اندر. ہر ایک کو سینے سے لگاتے گئے اور ہر ایک کو یہ بولتے گئے تم نے یہ سوال سوچ کے آیا تھا نا، یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے. تم نے یہ سوچ کے آیا تھا اس کا سوال یہ ہے، تمہارا جواب اس کا یہ ہے. ان 100 لوگوں کو آپ نے ان کا کھویا ہوا علم بھی دے دیا اور کہا کہ تمہارے یہ سوالات تھے اس کے یہ جوابات ہیں اس کا.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل کی دنیا کے اوپر بھی اولیاء کو حکومت دیتا ہے، دلوں میں کیا کیا چیزیں ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع عطا فرماتا ہے اس کے اندر۔ تو اس طرح کے معاملہ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اس زمانے کے، ان کے پاس بھی کچھ لوگ شاگرد آیا کرتے تھے۔ اچانک غوث پاک کے پاس جانا شروع کر دیے تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم پابندی سے یہاں پر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں غوث پاک کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو یہاں پر ہم بھی تو تم کو علم دے رہے ہیں، تم وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو شاگرد نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ آپ وہاں پر چلیے، میری خواہش ہے آپ بھی چلیے، دیکھیے وہاں پر، ٹھیک ہے آپ سے بھی علم حاصل کیا ہوں میں، آپ بھی وہاں پر چلیے۔ تو حضرت یحییٰ کو شاگرد لے کر غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے وہاں پر۔ تو جیسا ہی محفل میں بیٹھے حضور غوث پاک واعظ و نصیحت اور کیا ہے لوگوں کو نصیحت فرمانا، تلقین کرنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور تقوی کی طرف بلانا، اللہ کا خوف دلانا، یہ سب چیزیں ایسی کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محفل واعظ میں 70-80 ہزار افراد موجود رہتے تھے اور کئی لوگ تو ہاتھ میں قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے اس کے اندر، آپ کے نصیحتوں کو، آپ کی باتوں کو نوٹ کر لیتے تھے۔ تقریباً کئی ہزار لوگ ایسا بیٹھتے تھے۔ اور علماء نے مورخین نے لکھا ہر محفل واعظ میں آپ کی جب محفل واعظ ختم ہوتی تو سووں اور ہزاروں کی تعداد میں جو غیر مسلم ہے، یہودی نصارہ ہے، وہ مشرب اسلام ہو جاتے اور جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے وہ توبہ کر کے اٹھا کرتے تھے اس کے اندر۔ ہر محفل میں اسی طرح ہوتا، کوئی محفل، بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ہر محفل کے اندر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے خوف و خشیت کے بارے میں کہتے، اللہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں کہتے، خوف کا سبق پڑھاتے تو لوگوں کے اوپر ایسا خوف طاری ہو جاتا، چیخیں مار کر وہ بے ہوش ہو جاتے لوگ، کئی دیر کے بعد ان کو ہوش آتا تھا اس کے اندر۔ اتنا یہ آپ کی محفل واعظ کا یہ تاثیر ہوتی تھی اس کے اندر۔ تو چنانچہ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر بیٹھے رہے، پوری واعظ و نصیحت کی محفل کو آپ نے سنا۔ جب واعظ کی محفل ختم ہوئی تو وہ شاگرد جو لے کر آیا تھا حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو، اس نے کہا کہ حضرت چلیے محفل ختم ہوئی، چلنا ہے نا؟ تو اس پر آپ نے کہا کہ ہاں چلنا تو ہے لیکن روز یہاں آنا ہے۔ اپنے وقت کے وہ بھی ایک بڑے محدث ہیں، مفسر ہے، لوگوں کو علم پڑھا رہے ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ آج جو میں آ گیا یہاں پر، اب یہاں ایک دن نہیں ہے، کل سے روز آنا ہے یہاں پر۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی محفل سے کئی لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے، کئی لوگ وہاں پر کیا معلوم کیا ہے مشرب اسلام ہوتے تھے۔ تو حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ کی محفل میں بیٹھے غوث پاک کی، اور دیکھیں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے محفل سے کتنے لوگ توبہ کر کے اٹھتے ہیں، کتنے لوگ مشرب اسلام ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہزاروں کی تعداد ہے، غوث پاک سامنے ہیں، انہوں عوام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تاگا لے کے آ کے وہ تاگے کے اندر گھٹیاں ڈال رہے ہیں، ایک توبہ کرا ایک گھٹی، دوسرا توبہ کرا گھٹی، کوئی اسلام قبول کرا گھٹی ڈال لیتے بیٹھے اس کے اندر، ایک گھٹی ڈال لیتے بیٹھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو توبہ کرا رہے ہیں، مشرب اسلام کرا رہے ہیں، اب انہوں گھٹیاں ڈال رہے ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے بولتے ہیں، اے یحییٰ میں لوگوں کے دلوں کی گرہ کھول رہا ہوں، تم وہاں بیٹھ کر گرہ ڈال رہے ہو؟ میں دلوں کی گرہ کھول کر لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوں، ان کی دلوں کی گرہ جو بند ہو گئی ہے کھول کر ہدایت پہنچا رہا ہوں، تم وہاں بیٹھ کر تاگے میں کیا ہے گرہ ڈال رہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ واقعی غوث پاک ہی ہے۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا اعتراف کر لیا اس کے اندر۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دلوں کے احوال کی بھی خبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب مقرب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، اس کی فضل و کرم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو صفتیں ہیں وہ صفتوں سے بندے کو بھی متصف کر دیتا ہے۔ رب کی صفت ہے علیم بذات الصدور، دلوں کا جاننے والا رب کی صفت ہے یہ، لیکن رب جس بندے سے محبت کرتا ہے اپنی صفت کا پردو جب اس پر ڈالتا ہے تو وہ بندہ بھی سینوں کے اندر پائے جانے والے رازوں کو جاننے لگتا ہے اس کے اندر۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا، اور اس زمانے کے جیسا ابھی میں نے کہا کہ وہ حسد کی نا اس زمانے میں بہت تھا، کیونکہ ہر ایک کی محفلیں ویران ہو گئی تھی، غوث پاک کی محفل آباد ہے۔ اب ہر ایک کو ہوتا اس کے اندر احساس ہوتا اس کے اندر کہ یہ ہمارا کیا ہے، یہ
بہترین چلتی ہوئی دکان ہماری کیا ہو گئی، یہاں پر ختم ہو گئی، بند ہو گئی دکان ہماری بول کر اس کے اندر۔ تو ایک مرتبہ تو کئی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کام کریں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے کرامتوں کے بہت چرچے ہو رہے ہیں اس کے اندر، تو وہ آپس میں مخالفین نے جو حضرت غوث پاک کے مخالف تھے انہوں نے کہا کہ ایک جنازہ لے جائیں گے اس کے اندر، ایک بچے کو، ایک نوجوان کو کہ ہم وہاں پر زندہ لٹا دیں گے، زندہ لٹا کر وہ جنازے کو لے جا کر بولیں گے کہ غوث پاک جنازہ پڑھانے کا ہے، آپ ذرا جنازہ پڑھائیے بول کے۔ تب دیکھیں گے کہ وہ غوث پاک ہے، ان کی کرامتیں حق ہے، وہ اولیاء کے سردار ہے، تو انہوں بولیں گے کیسا پڑھاؤں جنازہ، بچہ زندہ ہے نا بول دیں گے کھلا، تو چلیے بول کے یہ طے کر لے کے وہ ڈولے میں اس کو رکھ لے کے کر لے کے چند افراد پورے ساتھ لے کے غوث پاک کے پاس آگے پہنچتے ہیں۔ تو آگے پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ غوث پاک یہ ہمارے نوجوان بچے کا ہمارے یہاں انتقال ہو گیا، اب آپ سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہم یہاں پر لائے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے صفے بنا لو، صفے بنا لو بالکل، تو صفے بنا دیے اس کے اندر، صفے بنائے۔ آپ نے کہا کہ صفے مکمل ہو گئی، لوگوں نے کہا ہاں مکمل ہو گئی اس کے اندر، پڑھانا جنازہ؟ آپ نے پوچھا پڑھانا جنازہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً غوث پاک نماز جنازہ پڑھانے کا ہے، ٹھیک ہے پڑھاؤ نا۔ پھر پوچھے نماز جنازہ پڑھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا بالکل پڑھانے کا ہے اس کے اندر، اچھی بات ہے ٹھیک ہے۔ فوراً اللہ اکبر پورے نماز جنازہ کی چار تکبیریں دعا پڑھا کے سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی وہ جو مخالفین لے کر بچے کو آئے تھے خوشی خوشی وہ ڈولے کا کپڑا ہٹائے تاکہ وہ بچے کو اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد بتائیں کہ غوث پاک آپ دیکھو کیسی ولایت ہے، یہ بچہ تو زندہ تھا، زندے کو جنازہ آپ نے پڑھا دیا، جیسا کپڑا ہٹایا وہ زندہ بچہ مردہ پڑا ہوا تھا۔ کیونکہ ولی کو دھوکہ دینے کے لیے آئے تو کیا ہو گیا، خود کو یہ دھوکہ کا کہ اپنے بچے، نوجوان بچے کی جان کو گنوانا پڑا ان کے لیے۔ تو جب اسی وجہ سے غوث پاک نے 3 مرتبہ فرمایا دیکھو پڑھاؤں، ابھی بھی سوچ کے بولو اس کے اندر، ابھی بھی باز آ جاؤ، اپنی میرا امتحان لینے سے باز آ جاؤ، ابھی موقع ہے تمہارے لیے۔ 3 مرتبہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھانا ہے پڑھایا تو آپ نے، لوگوں نے کہا غوث پاک یہ کیا ہوگا، اس لیے میں فرمائے، اس لیے میں 3 مرتبہ پہلے تم سے پوچھا کہ پڑھاؤں، تم نے کہا پڑھاؤں، تم نے کہا کہ پڑھاؤں، کہا اس وجہ سے پہلے ہی تم اگر کہہ دیتے تو بچہ زندہ بچ جاتا۔ تو اس طرح کے معاملات کئی ایک بے شمار آپ کی کیا ہے کرامتیں اور آپ کے خرق عادت چیزیں آپ سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جن کی نوکری چاکری کرنے والے ولایت کے مقام پر پہنچ جائیں تو اس شہنشاہ ولایت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ نوکری کرنے والا ولی بنتا ہے، خدمت کرنے والا ولی بنتا ہے، چور آ کر چوری کر رہا ہے، نظر عنایت پڑتی ہے تو چور زمانے کا خطب بنا دیتے ہیں اس کے اندر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چور چوری کیا تو اور چوری کرنے کے بعد میں کیا ہے غوث پاک اس کو پکڑ لیے تو قدموں پہ گر گیا، معافی چاہتا ہوں آپ نے کہا، تو اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو غوث پاک۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اپنی نگاہ ولایت ڈالی، اس کے اوپر نگاہ ولایت ڈالنا تھا کہ وہ چور لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب بنا لیا اپنا، اور فوراً ایسا مقرب بنا لیا وقت کا خطب بن گیا۔ اور کسی مقام کے لوگوں نے آ کر کہا ہمارے مقام کے خطب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں پر دوسرے خطب کو مقرر کرنا ہے، آپ نے اس چور کو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اس کو لے جاؤ اس مقام کا، اس کو خطب بنا دو۔ اس کے اندر چور کو خطب بنانے والی ذات کو غوث پاک کہتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس طرح یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات سے نوازا تھا، یہ آپ کو کرامتوں سے نوازا تھا اس کے اندر۔ اور پھر جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، مردے جانور بھی آپ نے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ واعظ فرما رہے ہیں، ایک کیا ہے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک چیل پھڑ پھڑاتی ہوئی وہاں سے دوڑ رہی تھی، سب لوگوں کی توجہ اس چیل کی طرف ہو گئی، تو آپ نے کہا، آپ نے اس چیل کی طرف اپنی نگاہ جلالی کے ساتھ دیکھا، جیسا ہی دیکھنا تھا چیل پھڑ پھڑا کر نیچے گری اور مر گئی اس کے اندر۔ آپ واعظ و نصیحت کی محفل کو جب ختم کرے پھر اس کے قریب آئے، قریب آنے کے بعد آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو چیل جو مردہ ہو گئی تھی فوراً زندہ ہو کر اڑنے لگی اس کے اندر۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے
کرامتوں میں بے شمار کرامتیں ان کے یہ ذکر کی گئے ہیں اس کے اندر۔ تو جیسا کہ وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ عیسائی اور مسلمان کا واقعہ ہے، ایک مقام پر مسلمان اور عیسائی آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ ایک عیسائی کہتا ہے مسلمان سے کہ ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، ہمارے نبی یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وہ حی الموتیٰ باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے، تمہارے نبی کے تعلق سے نہیں آیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بلکہ اس وجہ سے ہمارے نبی افضل ہے۔ دونوں میں بحث ہو رہی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا بحث کر رہے ہو؟ تو مسلمان نے کہا کہ حضرت یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی افضل ہے، میں کہتا ہوں ہمارے نبی افضل ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی تو مردوں کو زندہ کرنے کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے اس کے اندر۔ تو غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے نبی جو تھے وہ تھے، ان کا مقام و مرتبہ تو بلند ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ زندہ کرنا تو میں ان کا ایک اولاد ہوں، ان کا ایک میں لڑکا ہوں، اس کے اندر ان کے خاندان سے میرا تعلق ہے، وہ تو نبی میرے امام الانبیاء ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تو عرفہ و اعلیٰ ہے، اگر چاہے تو میں اگر زندہ کر کے بتاؤں مردے کو تو ایمان لائے گا مجھ پر، ہمارے نبی پر ایمان لا لے گا تو اس نے کہا کہ یقیناً اگر آپ زندہ کرتے ہیں تو اس پر غوث پاک نے فرمایا کہ چل قبرستان کو چلو، قبرستان کو لے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہی بتا کہ اس کے اندر کہ اگر میں کسی قبر سے مردے کو نکالوں گا تو کہے گا کہ حال میں اس کا انتقال ہوا تھا، آپ زندہ کر دیے، کوئی کمال کی بات نہیں اس کے اندر، تو ہی کہے کہ کس قبر سے مردے کو زندہ کروں۔ اس نے پرانی خبر دیکھ کر کہا کہ یہ پرانی خبر سینکڑوں سال پہلے کی معلوم ہو رہی ہے، اس خبر سے مردے کو نکالیے، پھر میں آپ کی ولایت کو بھی مان لوں گا، آپ کے نبی کو بھی مان لوں گا، کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاؤں گا۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر کی، پرانی خبر تھی، کئی سو سال ہو چکے ہیں اس کے اندر، اس پرانی خبر والے کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اٹھ جا اور زندہ ہو جا، تو وہ خبر پوری شق ہو کر اندر سے مردہ زندہ باہر آتا ہے، اور باہر آنے کے بعد یہ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آتا ہے، روایت میں آتا ہے، مورخ نے لکھا اس کے اندر۔ تو یہ جو عیسائی وہ عیسائی یہ کرامت کو دیکھا تو فوراً آپ کے قدموں پر گر جاتا ہے اور آپ کی ولایت کو بھی مان لیتا ہے اور مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ اب تک عیسائی تھا، اب مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی یہ کرامت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا وہ خبر سے اٹھنے والا شخص کون تھا؟ وہ اپنے زمانے کا یہودی عیسائی تھا۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کر کہا غوث پاک آپ کا میں احسان مند ہوں، میں یہودی عیسائی زندگی بسر کر کے مرا تھا، آپ کی کرامت نے مجھ کو مسلمان بنا دیا مجھ کو۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور پھر آپ 90 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور دین کا بڑا کام آپ سے لینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی بڑی عطا فرمائی۔ 470 میں آپ کا یہ ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 561 ہجری میں آپ دنیا فانی سے کوچ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا